अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों का हमला नाकाम, 6 दहशत गर्द जहानुम वासिल, 2 अफसरान समेत 7 फौजी जवान शहीद। 6 दहशत गर्दों का हमला फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। इमारत का एक हिस्सा मुनहदम होने से 5 जवान जामे शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन में 6 दहशत गर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद हो गए। हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तान में, हमें भी याद रखना चमन में जब बहार आए। कोई शक में ना रहे पाक सरजमीन पर नापाक वजूद की जर्रा बराबर गुंजाइश नहीं। पाक फौज का शहादत रकम करने का सिलसिला जारी। शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले का मर्दाना वार जवाब। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली, कैप्टन अहमद बदर ने जान देकर दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम बना दिए। ISPR के मुताबिक मीर अली में दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। साथ ही मुतादिद खुदकश हमले किए। हमलों से इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके नतीजे में 5 जवान शहीद हो गए। खुदकश हमलों के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की क़यादत में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें तमाम 6 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। फायरिंग के शदीद तबादले में 39 साला लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और 23 साला कैप्टन अहमद बदर समेत 7 फौजी जवान शहीद हो गए। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ का ताल्लुक कराची से और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर का ताल्लुक तलागंग से है। दीगर शोहदा में हवलदार साबिर का ताल्लुक जिला खैबर, शहीद नाइक खुर्शीद का लकी मरवत, शहीद राजा का कोहाट और शहीद सिपाही सज्जाद का ताल्लुक एबटाबाद से है। मुकाबले में शहीद अफसरान और जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई। JOC मेजर जनरल अंजुम रियाज समेत कसीर तादाद में अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। ISPR का कहना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज और ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद ने कहा है कि पाक फौज की कुर्बानियां मुल्क की सलामती के लिए अजीम नजराना हैं। हारिस नवाज का कहना था कि शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना वार किया। दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से पुष्टपनाही हासिल है। मसूद अहमद बोले, पाक फौज मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। के पीछे खड़े हों, फौज को इनकरेज करें और याद रखें जो ये शहीद जो हमारे होते हैं ये हमारे अज़्म को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। साथ ही साथ हमें अब ये भी जरूरत है कि मुल्क से इलीगल इमिग्रेंट्स जितने हैं, चाहे वो अफगानी हैं, दूसरे ममालिक के, इनको वापस भेजा जाए। मुसल्लह फौज अपना पूरा काम करते हैं, तहैया किया हुआ प्रोफेशनल तरीके से दुश्मन के जो जितने ये मनसूबे नाकाम करती है, लेकिन हर वक्त हमें अपनी अवाम की सपोर्ट की जरूरत है और ये बहुत जरूरी चीज है। ये अफवाज पाकिस्तान की कमिटमेंट है, जहाँ कोई भी दहशत गर्दी की कोशिश की जाएगी और जहाँ पे उसको यकीन अफवाज पाकिस्तान अपने उसको भरपूर तरीके से निपटेगी। सेनेट इंतखाबात के लिए वफाक और सूबों में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, तलाल चौधरी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। फैसल वार्डन ने भी कागजात हासिल कर लिए। ऐवान बाला का इंतखाब, कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। पंजाब से नून लीग के परवेज रशीद, मुसद्दिक मलिक और तलाल चौधरी ने कागजात जमा करा दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी आजाद हैसियत में कागजात जमा कराए। सहाफियों से बातचीत में कहा, अल्लाह ताला मदद करेंगे। करवाएं कागजात और पार्टियां आपको सब सपोर्ट करेंगी। ये कैसा आजाद है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से हामिद खान, जुल्फी बुखारी, एजाज मिन्हास ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी की फायजा मलिक, सुन्नी इत्तेहाद की डॉक्टर यास्मीन राशिद और नून लीग की अनुशा रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बलोचिस्तान से सेनेट की 11 खाली निशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो गया। 36 उम्मीदवार मैदान में आ गए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, हेमल वली खान, साबिक सेनेटर कौदा बाबर और दीगर ने कागजात जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 निशिस्तों के लिए 40 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिनमें आजम खान सवाती, इरफान सलीम, मोहम्मद तलहा महमूद, फैसल जावेद, महमूद खान और दीगर शामिल हैं। सेनेट के इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। PTI ने सेनेट नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान PTI के मुताबिक सेनेट में खवातीन नशिस्त पर सनम जावेद हिस्सा लेंगी। पंजाब से जनरल असम्बली पर हामिद खान, जुल्फी बुखारी और यास्मीन राशिद भी किस्मत आजमाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से आयशा बानो और रुबीना नाज खवातीन नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम स्वाति और अरशद हुसैन उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद खान, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, इरफान सलीम और खुरम ज़ीशान हिस्सा लेंगे।
فیصل واوڈا کہتے ہیں موجودہ حکومت 2 سال چلے گی. سینٹ الیکشن کے لیے میں پیپلز پارٹی سمیت کسی جماعت کا امیدوار نہیں. آج کل آزاد امیدواروں کا دور چل رہا ہے. میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ مولا جٹ کی سیاست ترک کر دیں. علی امین گنڈا پور کے لیے پریشانیوں کا دور شروع ہونے والا ہے. وہ ذاتی طور پہ اللہ کی مدد آ گئی تو 2 سال ہوگی، پھر وہ خود میدان میں ہوگی، اسٹیئرنگ ویل پہ ہوگی. یہ میرا انالیسس ہے. نہ تو میں پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار ہوں، نہ ہی میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا امیدوار ہوں. آپ کو پتہ آج کل آزاد کا سیزن چل رہا ہے تو میں آزاد امیدوار ہوں. آج بھی میری ان سے گزارش یہ ہوگی مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں، جمہوری رستہ نکالیں، بھنور سے نکالیں اپنے آپ کو بھی، پاکستان کو بھی، اداروں کو بھی اور قوم کو بھی. وہ اپنی مدت پوری کر پائیں گے. پریشانیوں کا ٹائم رمضان کے بعد ان کے لیے شروع ہو جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے گی. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ کسی بھی جماعت کو اس کی جیتی ہوئی مخصوص نشستوں سے زیادہ نشستیں نہیں مل سکتی. سینٹ الیکشن کے لیے امیدوار فائنل کر لیے ہیں. پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی. اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استدعا ہے اور التماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو. اور آرٹیکل 51 کی یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزرو سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں. یہ بہت اہم ہے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. جو IMF کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کیٹیگوریکل تھا، اس کے کنٹینٹس بڑے کلیئر تھے، اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دیں. تو یہ تاثر غلط ہے. دہشت گردی کو پہلے بھی شکست دی، اب بھی دیں گے. شہدائے پاکستان کے ہیرو ہیں. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی ناروال میں میڈیا سے گفتگو. کہا کچھ عناصر بیرون ملک بیٹھ کر ملکی خود مختاری کے خلاف کھیل رہے ہیں. 9 مئی کو ایک جماعت کا چہرہ قوم کے سامنے آ گیا تھا. نون لیگ کے رہنما پرویز رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کسی بھی حکومتی عہدے سے بلند ہیں. وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ نواز شریف کا اپنا ہے. تعالیٰ کوشش کر کے انشاءاللہ محنت سے اس مہنگائی کو بھی شکست دیں گے. یہ کون لوگ ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے یہ پاکستان کی خود مختاری سے کھیل رہے ہیں؟ پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. 9 مئی کو اس جماعت کا چہرہ قوم کے سامنے آ گیا تھا. جو کردار وہ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، اور ان کا کردار کسی بھی حکومتی عہدے سے بہت بلند ہے. جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ نواز شریف فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ ان کا اپنا ہے. پاکستان کے عوام ان کو اپنے قائد کے طور پر دیکھتے ہیں، قائد کے طور پر وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ملک چلانا ہے تو کیسز واپس لے کر بانی پی ٹی آئی سے بات کی جائے. جیل میں تھریٹس سیاسی ڈرامے بازی ہے. پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی بول کے پروگرام تبدیلی میں ڈاکٹر دانش سے بات چیت. فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کی 88 نشستیں چوری ہوئی ہیں تو صرف 22 پر درخواستیں کیوں دی گئی ہیں. کو آگے چلانے کے لیے عمران خان صاحب سے بات ضرور کرنی چاہیے. یہ جو کیسز ہیں ان کو واپس لیا جائے. غلط کیسز بنے ان کو واپس لیا جائے. خان صاحب کو باہر نکالا جائے تاکہ وہ ملک کو آگے لیڈ کر سکیں. یہ سیاسی ان کے ڈرامے بازیاں ہیں. عمران خان صاحب سے ملاقات پہ سے لوگوں کو دور، سیاسی قیادت کو دور رکھنے کے لیے یہ ڈرامے کیے جا رہے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ 82 سیٹیں ہمیں ملی اور 88 سیٹیں نہیں ملی تو جناب پھر الیکشن کمیشن میں 88 سیٹوں کی کمپلین آنی چاہیے تھی نا. الیکشن ٹریبونل میں ٹوٹل 22 سیٹوں کی آئی ہے. اور بھائی جھوٹ، فراڈ، فریب، پروپیگنڈا. اگر آپ کی 88 سیٹیں گئی ہیں تو 88 سیٹوں کے اوپر الیکشن کمیشن میں، الیکشن ٹریبونل کے اندر جناب آپ کی اپلیکیشنز آنی چاہیے تھی. کیوں نہیں آئی؟ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں امیدواروں کو کامیاب کرانا ان کا سندھ اسمبلی کا کام ہے. میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کسی خلاف ورزی کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ آئین میں لکھا ہے کہ NFC میں صوبے کا حصہ کم نہیں ہو سکتا. سیٹ پہ 9 نامینیشنز بھرا رہے ہیں. ہم لیڈیز پہ 3 نامینیشنز بھرا رہے ہیں، ٹیکنوکریٹ پہ 3 نامینیشنز بھرا رہے ہیں، اور مائنورٹیز کی 2 نامینیشن بھرا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسکروٹنی منڈے کو رکھی ہے. منڈے کو اسکروٹنی ہو جائے گی تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اپنی فائنل لسٹ دے گا کہ جن کو ٹکٹ اوارڈ کیا گیا ہے، اور وہ جو ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے نامنی ان کو جتانا پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی اسمبلی کے ممبروں کا کام ہے. کہ اگر آپ ووٹ نہ دیں پارٹی کی مرضی کے مطابق تو آپ کو پارٹی الیکشن کمیشن کو لکھ کے آپ کو MPA یا MNA سے ہٹا سکتی ہے. NFC ایوارڈ آئین میں اب لکھا ہے
کہ صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا، بڑھ سکتا ہے۔ سنی اتحاد کونسل والے کسی نشست کو کلیم نہیں کر سکتے۔ آزاد ٹولہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوا۔ فیصل کریم کنڈی کی پروگرام بس بہت ہو گیا میں گفتگو، کہا کہ سینٹ انتخابات میں کامیابی کے لیے ہم ورک مکمل ہے۔ پی ٹی آئی وکلاء کے کرتوتوں کی وجہ سے پارٹی پر پابندی لگی۔ آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے فار ایگزامپل کسی بھی جماعت کو، خاص کر سنی اتحاد کونسل والے یہ الزامات نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہیں انڈیپینڈنٹ کامیاب ہوئے ہیں، یہ کسی جماعت کے کسی نشان سے کامیاب، اور یہ ایک آزاد گروپ تھا، آزاد ٹولہ تھا جو کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوا۔ ہم اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم خیبر پختونخوا سے 5 سیٹیں سینٹ میں جیتیں گے۔ انہی کے وکیلوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کی پارٹی بین ہوئی، انہی کے وکیلوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ان سے نشان۔ مشکلات میں گھرے عوام کے لیے پاک آئی ایف مذاکرات ڈرانا خواب بننے لگے۔ آئی ایم ایف نے آخری قسط دینے سے قبل بھی عوام کو بڑا جھٹکا دینے کی تیاری کر لی۔ بجلی مزید مہنگی کرنے کا مطالبہ کر دیا، حکومت نے مطالبہ مان بھی لیا، جولائی سے بجلی مہنگی کر دی جائے گی، بدلے میں آئی ایم ایف سے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط ملے گی۔ ملک میں مہنگائی کی ایک اور لہر آنے کا خدشہ، ذرائع کا کہنا ہے بجلی مہنگی کرنے کا آئی ایم ایف کا مطالبہ حکومت نے مان لیا ہے۔ بجلی ٹیرف میں جولائی سے اضافے کی یقین دہانی کرا دی۔ پاک آئی ایم ایف جاری معاہدے کی آخری قسط کی وصولی کے لیے حکومت کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات میں حکومت نے بجلی ٹیرف میں بروقت اضافے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں 1 جولائی سے مزید اضافے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں فریقین میں اگلے ہفتے کے اوائل میں اسٹاف سطح پر معاہدے کا امکان ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ مہنگائی پر کنٹرول کے اقدامات کیے جائیں گے۔ پی آئی اے کی نشکاری جلد کر دی جائے گی۔ حکومت کا کام پالیسی بنانا ہے، اداروں کا بزنس چلانا نہیں ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ارادے پختہ ہوں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، سب سے پہلے پی آئی اے کی نشکاری کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پورا جو میں نے پہلے بھی کہا پورا عزم ہے کہ امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن، اس وقت ڈیبیٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے مہنگائی کو کیسے قابو کریں گے سر۔ آئی ایم ایف کا جو بوجھ ہے، جو ان کے مطالبات ہیں، اس کو کیسے مانیں گے جہاں پر جو ملی جلی حکومت ہے، پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی؟ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں، صرف آپ دیکھیے سب سے پہلے پی آئی اے ول گو تھرو دا فنشنگ لائن، اور اس کے بعد باقی اداروں کی گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان ٹرمز آف بینگ ان بزنس۔ گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی فریم ورک دیں، پالیسی کنٹینیوٹی دیں، پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان نے ملاقات کی۔ بات چیت میں 2 طرفہ دفاعی تعاون اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان بحرین کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ بحرین کے ساتھ فوجی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے، ایسا کہنا تھا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا۔ بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان سے ملاقات میں ان کا کہنا تھا خطے کے ممالک کو فروغ، امن اور استحکام کے لیے سیکیورٹی چیلنجز پر توجہ دینا ہوگی۔ بحرینی کمانڈر نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ نے کہا پاکستان کے ساتھ دفاعی سیکیورٹی تعاون کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔